اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. You are watching the famous scholar Hafiz Abdul Rauf Qureshi. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد. قال اللہ تعالی فی کلامہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اپنے تمام دوستوں کے کہنے پر قرآن و سنت کے فہم سے متعلق ایک کلاس میں اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں. مقصد صرف اتنا ہے کہ قرآن کی آواز اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی پکار ہر انسان کے دل کی آواز بن سکے. قبل اس کے کہ ہم قرآن کے اندر اتریں اور اس کے مطالعے کا ایک شرف اور اعزاز حاصل کریں، سب سے پہلے قرآن سے متعلق چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا کہ قرآن ہدایت الہیہ کا آخری ایڈیشن ہے. قرآن انسانی زندگی کے لیے الہی اسکیم ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے دستور یعنی کانسٹیٹیوشن ہے. قرآن سے متعلق یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے اور ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ قرآن اصول اور کلیات کی کتاب ہے. یہ جزئیات سے بہت کم بحث کرتا ہے، اور اگر قرآن میں جزئیات سے متعلق بحث ہوئی بھی ہے تو وہ اصول اور کلیات کے تابع ہو کر. قرآن جس زبان میں نازل ہوا اسے مکہ کی عربی معلیٰ کہا جاتا ہے. مکہ کے اندر رہنے والے قریش اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے، جس زبان کو وہ بولا کرتے تھے، اسی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا. لیکن قرآن کا مصدر، قرآن کا سرچشمہ ذات الہیہ ہے، لہٰذا یہ قرآن اللہ رب العالمین سے جب جاری ہوا، خالق ارض و سما سے یہ جاری ہوا، تو اس کے الفاظ بھی معجزاتی ہیں، اس کی تراکیب بھی معجزاتی ہیں، اس کی فصاحت بلاغت بھی معجزاتی ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم بھی معجزاتی ہے. قرآن 114 صورتوں پر مشتمل ہے. 23 سال کے عرصے میں 114 صورتیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں. اس کا بیشتر حصہ مکہ میں نازل ہوا، کم تر حصہ مدینہ میں نازل ہوا. 86 صورتیں ہیں جنہیں مکی کہا جاتا ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، اور 28 صورتیں ہیں جنہیں مدنی کہا جاتا ہے، جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں. مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین کو اگر ہم دو لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مکی صورتیں ذہن سازی ہیں اور مدنی صورتیں کردار سازی ہیں. ہر ایک جانتا ہے کہ کسی بھی تحریک کا جو ابتدائی دور ہوتا ہے وہ بڑا کٹھن ہوتا ہے، بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب اگر ایک نبی کھڑے ہو کر ایک قوم کے درمیان موروثی عقیدوں کو چیلنج کرے، موروثی نظریات کو چیلنج کرے، آباء و اجداد سے ملی ہوئی فکر اور خیال کو چیلنج کرے، تو پوری قوم شدت کے ساتھ اس کی مخالفت میں کھڑی ہو جائے گی. یہی وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جب نبی کو لوگوں کے دل و دماغ کو اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ اس پر ایمان کا بیج بویا جا سکے. مشکل ترین مرحلہ. تو مکہ کے اندر جو 86 صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب ذہن سازی کر رہی ہیں. اس کے بعد جب لوگوں کے دل و دماغ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کی طرف مائل ہو چکے تھے، تو اب کردار سازی سے متعلق مدنی صورتیں نازل ہوئی ہیں. ہم اس مکی اور مدنی تقسیم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کلاس کے ابتدا میں
دو صورتیں، ایک کا تعلق مکی سے ہوگا، ایک کا تعلق مدنی سے ہوگا، ضرور اسٹڈی کرنا چاہیں گے، مطالعہ کرنا چاہیں گے، تاکہ قرآن کے باقاعدہ سمندر میں اترنے سے پہلے ہم کسی حد تک واقف ہو سکیں قرآن کے مزاج سے، قرآن کی طبیعت سے اور قرآن کے مضامین سے۔ تو میں نے جس مکی صورت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ ملک، جس کا نمبر 67 ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس کے بعد ہم مدنی صورت کا مطالعہ کریں گے، سورہ حجرات، جس کا نمبر 49 ہے۔ یہاں یہ بات سمجھتے چلیں کہ ہم جتنی بھی گفتگو کریں گے وہ قرآن کے موضوع کو سامنے رکھ کر، اور قرآن کا موضوع ہے انسان، انسانیت۔ ہم قرآن کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک دعوت جو ہر انسان کے لیے ہے، میسیج جو ہر انسان کے لیے ہے، اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے اپنی کلاس میں اور اپنی گفتگو میں۔ ہم قرآن کے عقائد کو جاننا چاہیں گے، ہم قرآنی اخلاقیات کو جاننا چاہیں گے، ہم قرآنی اعمال کو جاننا چاہیں گے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ حکم سے، جب میرے دوستوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ضرور آپ کلاس کا آغاز کریں اور ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، تو انشاءاللہ ہم اس کلاس کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ میرے دوستوں کو، تمام جو لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے، جو اس کو سنیں گے، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ کل ہم باقاعدہ انشاءاللہ سورہ ملک کا آغاز کریں گے، اور سورہ ملک کے ذریعے انشاءاللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کو سمجھنے کا بھی موقع ملے گا، اور مکی زندگی کی جو جدوجہد ہے اس کو بھی سمجھنے کا موقع ملے گا، اور ہم یہ جان سکیں گے کہ مکی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے کن چیزوں کو بیان کیا ہے، وہ کون سے عقائد ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے مبرہن کیا ہے، وہ کون سی اخلاقیات کی موٹی موٹی باتیں ہیں جو ہمارے سامنے زندگی کے رہنما اصولوں کے طور پر رکھی گئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔